مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مدرسے کے جلسے میں قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت سے ہم جمع ہیں۔ میرا قصہ اب کچھ اس طرح کا ہے کہ مدرسوں کے جلسوں میں یا عام جلسوں میں شرکت کے لیے نااہل ہوتا جا رہا ہوں مختلف اسباب سے، لیکن کہیں کہیں مجبوری بھی بن جاتی ہے شرکت۔ ہمارے عزیز جو بیٹے کی طرح ہیں مولانا مفتی عبدالولی سلم اللہ تعالی، انہوں نے مجھ سے کہا اور میں نے وعدہ کیا، اس طرح کے اور بھی کچھ عزیز ہیں یہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، جن کی کہہ سکتا ہوں کہ دھونس چلتی ہے، وہ کہیں گے تو ماننا ہی پڑے گا۔ بیٹھے ہیں کچھ یہاں معتمم ٹائپ لوگ، اور ولی میاں نے تو خاص طور سے سعادت مندی کی انتہا یہ کی کہ پوری طرح سے میرے اختیار پر رکھ دیا، چھوڑ دیا، جب چاہے اور جس وقت چاہے۔ ایک بار وعدہ کر لیا، پھر اس کو بدل دیا، دوسری تاریخ دے دی۔ ان کی طرف سے کوئی اس پر اشکال نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں پابند کر کے۔ کل ایک صاحب آئے تھے مجھے دعوت دینے کے لیے بہت دور سے آنے کا تقاضا تو بہرحال تھا کہ میں کوشش کروں۔ 1.5 گھنٹہ محنت کی ان کو تاریخ دینے کے لیے، بن نہیں سکی ترتیب، چونکہ 1 سے لے کے 10 تاریخ تک فلاں مہینے میں چاہیے، اس میں نہیں بن رہا تھا حساب۔ خیر یہ باتیں تو ادھر ادھر کی بے ضرورت ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ جب ہم جمع ہوئے ہیں مدرسے کے جلسے کے عنوان سے، تو کوشش یہ کریں کہ یہاں آنے کا ہمیں کچھ فائدہ ہو، اور وہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات یہاں کہی جائے اس کو سمجھ کر لے جائیں اور زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس لیے اب 2-3 باتیں غور سے سن لیں۔ ہمارے سامنے اس زمانے میں سب سے بڑے جو چیلنج ہیں بہت سارے ہیں، اور ہر چیلنج کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی طاقتیں اپنے حصے کا پورا کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر شیطان کی نمائندہ طاقتیں جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہیں، اور ان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی انتظام ہے کہ غلطی آپ کی نہ ہو اور آپ مجرم بن جائیں۔ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن ان سارے چیلنجوں میں جو سب سے خطرناک اور بڑا چیلنج ہے اس زمانے کے اندر سامنے آیا ہوا، وہ ایمان کے لیے ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اگر اس مسلمان کا ایمان چھیننے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ایمان ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارا مسئلہ آسان ہے بالکل۔ آپ سوچیں ذرا، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے سوائے ایمان کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اگر ہمارا ایمان چلا جائے تو ان کی آبادی بڑھ جائے گی فوراً، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کو آسانی ہو جائے گی، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ جہنم میں لے جانا۔ شیطان نے جو اعلان کیا تھا اپنے مقصد کا، میں زیادہ سے زیادہ بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، وہ مقصد پورا ہو جائے گا یہ اگر اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس زمانے میں یہ کوششیں تو ہمیشہ رہی ہیں، مگر اس زمانے میں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ کامیاب ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ ان کے راستے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑا راستہ جس سے سب سے زیادہ خطرہ پیدا ہوا ہے وہ تعلیم کا راستہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تعلیم ہر انسان کی ضرورت ہے، اور تعلیم گاہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس ہیں۔
تعلیم گاہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں زیادہ تر. لہٰذا تعلیم کے راستے سے ایمان جا رہا ہے. مجھے ہر بات کی پوری تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ ہمت ہے، لیکن کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھ لو، اور جانے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو اپنے گھروں میں دیکھ لو. گھروں کے اندر الحاد آ رہا ہے، بے دینی آ رہی ہے، انکار مذہب آ رہا ہے. بچے وہاں پڑھنے والے ایتھسٹ بن رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، اور یہ پہلے ہوتا تھا ایسے ماحول میں جو بے دین ماحول ہو، اب دینداروں کے گھروں میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اسی طرح کا ایک راستہ، ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی طاقت ہے، آپ کو بھی کسی نے پابندی نہیں لگائی، مگر بہرحال قبضہ انہی کا ہے، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے. باقاعدہ منصوبہ بنا کر محنتیں ہوتی ہیں، عقیدے خراب کیے جاتے ہیں، ایمان کے لیے شک پیدا کیے جاتے ہیں. باقاعدہ تشکیک کا کام ہوتا ہے، یعنی ایمان کے سلسلے میں شک ڈالنے کا دلوں کے اندر. یہ مستقل ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان بھی سامنے آ رہا ہے. اسی طرح سے ایمان جانے کا ایک راستہ وہ ہے جو مختلف آبادیوں میں مختلف جگہوں پر سامنے آتا ہے. میں اس کی تعداد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے ضلع کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ان قصبوں والوں نے جو بتایا ہے، ایک سال میں 25 لڑکیوں کے قصے ہو چکے ہیں دوسروں کے ساتھ جانے کے. یہ بات تو معلوم ہے نا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو بنا ہوا ہے اور مسلسل چل رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بچیاں دل سے چاہے کافر نہ بنتی ہوں، لیکن اپنے عمل سے تو وہ کافر بن جاتی ہیں. کفر پر راضی ہونے سے تو آدمی کافر بن جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو ایمان کے لیے جو خطرات کھڑے ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور ہماری غفلت اسی طرح چل رہی ہے. آج بھی ہمارے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ بچے کو کھانا کھلانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. تو کیا کہے گا کوئی آدمی کہ بھئی اسکول میں بھی پڑھانا ہے، لیکن کھانا تو پہلے کھلانا پڑے گا. کھانا کھائے بغیر وہ اسکول میں پڑھے گا کیسے؟ جس طریقے سے کھانا کھانا انسان کے جسم کی ضرورت ہے، مدرسے میں پڑھانا اس کے ایمان کی اور اس کی روح کی اور اس کے دل کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے؟ بھئی چاہے جہاں پڑھاؤ، لیکن ایمان بچانے کا انتظام تو کرنا ہے. مگر مسلمانوں کی غفلت وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں تھی شروع میں. حالات بدلنے کو تیار نہیں ہے. ایک عجیب صورتحال اور ہے جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ ہیں ہمارے آپس کے اختلافات. کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم اپنی خاصابی اور اپنی اینٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ہماری کسی آدمی سے تھوڑی بہت انبن ہے تو وہ بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی ہماری طرف سے. حالات اس طرح کے ہیں. یہ بات جو ہے نا، اس کا پانی بہت زیادہ مرتا ہے ہر جگہ، اس لیے اس کو سننے کے بعد ذرا لوگ زیادہ کچھ پریشان سے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات چھیڑ دی. مگر مجھے بتائیے کہ یہ بات نہ کریں تو کیا کریں آخر؟ اپنے محلوں میں غور کرو، اپنے رشتہ داروں میں غور کرو، اپنے پڑوسیوں میں غور کرو، کیا ہو رہا ہے آخر؟ کوئی بھی آدمی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے نا. اچھا، اختلافات جو ہیں، وہ جو عقیدے اور مسلک کے اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. اس کی وجہ سے بھی مسائل ظاہر پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ بھی اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذاتی مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ذاتی اختلافات ہیں، یہ جو نالی کا جھگڑا ہے، یہ جو کھیت کی ڈول کا جھگڑا ہے، یہ جو دو بھائیوں کے درمیان گھر کی تقسیم کا جھگڑا ہے، یہ جو آپس کے معاملات کے جھگڑے ہیں، ان کا حل کون کرے گا؟ انہوں نے تو تمہیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے. کیا آج بھی یہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ عدالت میں مقدمہ کر دیتے ہیں؟ یہ نہیں ہو رہا ہے کیا؟ ہم تو یہ تک جان رہے ہیں کہ ذاتی اختلاف ہوتا ہے اور عدالتوں میں مقدمے اس طرح کے جاتے ہیں جن سے سارے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے. ذاتی اختلاف کی بنیاد پر میرے علم میں بہت سے کیس ایسے ہیں جو اس انداز سے ڈالے گئے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے
یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے. ذاتی اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کی گردن پر چھری چلانے کا کام ہوتا. ہم کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. ہمارے آپس کے معاملے کا تو یہ عالم ہے, بے حسی کا کہیے یا دل کی شقاوت کا کہیے, سختی کا کہیے, دلوں کے پھٹنے کا کہیے. حالات یہ ہیں کہ گھر میں اختلاف ہوتا ہے, شادی کے بعد لڑکا لڑکی جو ان کے معاملات میں کچھ بات ہوتی ہے تو دونوں فریق, لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی, میدان میں اس طرح آتے ہیں جیسے کوئی ایک دوسرے کی اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلہ ہو, اور اس کے بعد عدالتوں میں جا جا کر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور کیا کیا اس سلسلے میں بہت زیادہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن حالات یہ ہیں کہ دینی کام کرنے والے, یہ ذاتی اختلافات ہی کا ایک حصہ ہے. یہ بھی یہاں بہت سے علماء بھی موجود ہیں, مدرسوں والے بھی موجود ہیں. میری بات صاف صاف سن لیں, دینی کام کرنے والوں کے یہاں بھی ایک قصہ ہے کہ ذاتی اختلاف وہ حقیقت میں کوئی ملی اختلاف نہیں ہوتا ذاتی اختلاف ہے, لیکن وہ مدرسے کا ہوتا ہے یا مسجد کا ہوتا ہے یا دینی کاموں کا اختلاف ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی مسلمان اسی ہندوستان کے اندر عدالتوں میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جس کا پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بات ذرا سی میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں. دو مدرسے ہوتے ہیں, دو رشتہ دار بناتے ہیں, مگر جب مدرسہ بنا لیا تو اب آپس کی رشتہ داری ختم ہوتا نہیں ہے صاحب صاحب, اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. بھائی کیوں؟ آخر مدرسے کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مدرسہ آپ کے گھر کی کوئی دکان نہیں ہے, مدرسہ آپ کا ذاتی کام نہیں ہے, تو اللہ کے دین کا کام ہے. مدرسے کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں. لاہور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں, حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مدرسہ جامعہ اشرفیہ بڑے مدارس میں ہے, بڑے آدمی تھے. انہوں نے مدرسہ کھولا, مدرسہ چلنے لگا. اسی علاقے میں ایک اور بڑے عالم تھے دوسرے, انہوں نے بھی مدرسہ کھول لیا بالکل ان کے سامنے. وہ بھی اچھے آدمی تھے اور ان کا وہاں مدرسہ کھولنے میں کوئی غلط نیت ہو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال کھولا ان کے قریب. تو اب کچھ لوگوں نے آ کر مفتی صاحب سے شکایت کی کہ دیکھیے عجیب بات ہے, انہوں نے مدرسہ کھول لیا ہمارے قریبی, کیا ضرورت تھی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا بھئی, یہ تو بہت اچھا ہوا, انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہمارا کام آسان کر دیا. اس علاقے میں دین پھیلانے کا اور دینی تعلیم کا کام ہمارے ذمہ تھا, اب تقسیم ہو گیا, آدھا وہ کریں گے آدھا ہم کریں گے. بالکل سنجیدگی سے, کوئی مذاق نہیں تھا یہ, بلکہ جو دل کی بات تھی وہ انہوں نے فرمائی. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے, لیکن آج صورتحال کچھ اور ہے. حالات یہ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بے ضرورت مدرسے قائم کرنے کو ناجائز کہہ دیتا ہوں, ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں, مفتی نہیں ہوں مگر فتویٰ دے دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں پر ضرورت سے آدھے بھی مدرسے نہیں ہیں. بہت سارے علاقے, ہمارے علاقوں میں بھی ایسے ہیں کہ جہاں مزید ضرورت ہے مدرسے قائم کرنے کی. اور میں پوچھوں آپ سے کہ اگر سارے مسلمان اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا شروع کر دیں تو کیا یہ مدرسے کافی ہو جائیں گے جو چل رہے ہیں؟ سب کو پڑھانا پڑے گا اپنا کام, تو ضرورت سے تو یہ بھی کم ہے. اب اگر ایسے میں ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کام کریں, ہم کام کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں, اصل تو یہ ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم مخالفت نہ کریں. اسی طرح سے دینی کام جو اور بھی ہیں, مثال کے طور پر مدرسے کا کام ہے اور تبلیغی جماعت کا کام ہے, کیا لڑائی ہے آخر ہماری؟ بھائی میدان ہی الگ الگ ہے, مگر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کوئی کام کریں اور لڑے بغیر کر لیں؟ میں بہت اردو میں بات کر رہا ہوں, ایسی زبان بولنا بہت اچھا نہیں لگتا, سلیقے کے خلاف لگتا ہے, مگر کیا کریں جب روزانہ مستقل تکلیف دہ باتیں سامنے آتی رہیں تو آدمی کہاں تک قابو کرے. مجھے معلوم ہے کہ ایسے واقعات آسانی کے ساتھ اب ہو رہے ہیں. میں جگہوں کے نام نہیں بتاؤں گا, متعین کرنا مناسب نہیں, مگر میں ذاتی طور پر جانتا ہوں
کہ تبلیغ کا اختلاف ہے اور مدرسے کا اختلاف ہے، لہٰذا ہمارے بھائیوں نے جو خود یہ سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ وہی دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے عدالتوں میں جا کے مدرسے کے خلاف ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام لگا دیے۔ یہ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے، واقعات ہیں، تازہ واقعات ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فقط تبلیغی جماعت والوں یا مدرسے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسلم قوم کے ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہے۔ ہم جس حالت پر چل رہے ہیں، جس کمزور حالت پر، اس میں یہی سب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے اصل اپنے لیے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو سمجھ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو عزت ہے وہ یہاں ملنی ہے، جو پیسہ ہے، جو روزی ہے، جو روٹی ہے، جو کچھ ہے وہ یہاں ملنا ہے۔ اگر یہاں ہماری اس میں کچھ کمی آ گئی اس کی وجہ سے تو ہمیں اس کی جان لے لینی چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا موقع یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ مسلمان یاد رکھیں کہ دنیا کو اصل سمجھنا، دنیا کے فائدے کو اصل سمجھنا اور آخرت کے فائدے کو نمبر 2 پر ڈال دینا، یہ مسلمان کا نہیں کافر کا نظریہ ہوتا ہے، صاف سمجھ لیجئے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات صاف لفظوں میں بتائی گئی ہے کہ دنیا کو مقصد بنانا کافر کا کام ہے، آخرت کو مقصد بنانا مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، بدلو اپنے حالات کو، آخرت پہ نظر کرو۔ حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو آدمی اپنا اصل غم ایک غم بنا لے، آخرت کا غم، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیں گے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اصل مقصد آخرت کے بجائے دنیا کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیں گے اور اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے، اپنے معاملات خود سمیٹتا رہے۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اپنے حالات میں اصل سوچ اور نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاید میں اپنی بات بہت سمجھا نہ سکا ہوں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہی سمجھ کر تو ہوتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، یہ نہیں ملا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ ایک بالش جگہ یہ یہاں تک میری ہے، وہ کہتا ہے یہاں تک میری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی تیار ہو جائے کہ بھائی چل ایک بالش تو ہی زیادہ لے لے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مر جائے گا وہ، اس کا گھر چھوٹا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دیں گے کیا؟ ہوش کے ناخن لیں، جب آپ قربانی دیں گے تو آخرت کا فائدہ تو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو برکتیں ملے گی۔ مگر عجیب ہے یہ قوم مسلمانوں کی کہ ان کی سوچ میں آخرت نہیں رہی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے لینے اور دینے کا، اسی پہ مرنا اور مارنا ہے۔ اگر آخرت اصل بن جائے گی تو اختلاف اتنا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ان کے اختلافات ہوتے ہیں، مگر وہ کسی حد تک نہیں پہنچتے، محدود رہتے ہیں۔ تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب مل کر ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، مگر مزاج یہ بنا لیں کہ ہمیں دوسرے کا حق نہیں دبانا اور اپنے مفاد کے لیے جھگڑا نہیں کھڑا کرنا۔ وہ حدیث سنیں، کیا شاندار بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا من ترک المراء وهو مبطل بنی له فی الجنہ، اور کہیں فی ربض الجنہ۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کی غلطی ہوتی ہے اور دوسرا صحیح ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کے بعد دونوں ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کی غلطی ہے وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، مگر ضد ہو جاتی ہے تو وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی ضد کو چھوڑے جبکہ وہ غلطی پر ہے، جس کی غلطی ہے وہ اپنی ضد کو چھوڑ کر جھگڑا ختم کر دے، تو حضور فرماتے ہیں اسے جنت میں مکان ملے گا۔ حالانکہ اسے تو چھوڑنا ہی چاہیے تھا جھگڑا، بھئی اس کا تو ہے نہیں، وہ غلطی پر ہے، لیکن چونکہ ضد ہو گئی تھی، اپنی ضد کو اس نے چھوڑا ہے تو اس کا ثواب یہ ملے گا کہ جنت پکی ہو جائے گی۔ وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ،
اور جو آدمی حق پر تھا اور وہ جھگڑا چھوڑ دے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرا حق ہے لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے میں اپنا حق چھوڑ دوں، تو فرمایا کہ اس کو جنت کے بیچ میں جگہ ملے گی، اتنا مقام ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنَ يَحَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا، اور جو اپنے برتاؤ کو خوبصورت بنا لے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنے گا۔ آپ ایمانداری سے سوچ کر بتائیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں، ان کو حسن اخلاق کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ لے، حسن اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام ملاقات ہوئی تو ذرا مسکرا کے سلام دعا کر لی، بس ہو گیا حسن اخلاق کا تقاضا۔ برتاؤ اچھا کرنا، یہ ہے اصل حسن اخلاق۔ اور برتاؤ کس کے ساتھ؟ ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم اس کے ساتھ مجبور ہیں اچھا برتاؤ کرنے پر۔ بھائی اگر کوئی ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے؟ ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہی رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، اس کو کہیں گے حسن اخلاق۔ علماء نے اس کو سمجھایا۔ آپ بیمار ہوئے، ایک رشتہ دار دیکھنے نہیں آیا، آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا، آپ کو شکایت ہوئی، آپ ٹھیک ہو گئے، بعد میں وہ بیمار ہو گیا، آپ نے کہا کہ وہ تو آیا نہیں تھا دیکھنے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ برابری ہو گئی یا حسن اخلاق ہوا؟ برابری ہو گئی نا۔ ایک آدمی سے آپ نے قرض مانگا، اس کے پاس پیسہ تھا، وہ دے سکتا تھا، نہیں دیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسے ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے کہا ہماری ضرورت میں کام نہیں آیا تھا، اب ہم بھی نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ برابری، مقابلہ، تبادلہ، حسن اخلاق نہیں ہوا۔ ایک آدمی آپ ایک آدمی کے یہاں مہمان بنے، اس نے آپ کی ضیافت ڈھنگ سے نہیں کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے گھر آ گیا، آپ نے کہا میں بتاؤں گا اس کو، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ برابری ہوئی، تبادلہ ہوا، حسن اخلاق نہیں ہوا۔ اور شریعت میں، قرآن و حدیث میں جہاں بھی آیا ہے حسن کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، حسن اخلاق۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وہ دیکھنے نہیں آیا تھا مگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اسے دیکھنے جائیں۔ اس نے آپ کو قرضہ نہیں دیا تھا، اب وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ دے سکتے ہیں تو اس کو ضرور دیں۔ اس نے آپ کی ضیافت نہیں کی تھی، وہ مہمان بن جائے تو آپ ضیافت کریں۔ یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے مسلمان کا کردار۔ اور یہ کردار جب مسلمان زندہ کر لیتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کی عزت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، اصل کردار یہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے جو حالات پڑھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے کردار، ان کے واقعات وہ تو اس درجے پر ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے، یہ دعائی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے قریبی زمانے کے بزرگوں کے جو حالات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ لوگوں نے بھی پڑھے یا سنے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں متعین طور پر معلوم تھا ان کو کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے میری بے عزتی میں حصہ لیا ہے، میری دشمنی کی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے ان کو معاف کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ بار بار کے واقعات ہیں۔ اور وہ واقعہ جو بیت الخلاء صاف کرنے کا ہے ٹرین کا، وہاں بھی ایک مخالف کا قصہ موجود ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ایک جوان کوئی تھا سامنے بیٹھا ہوا، وہ گیا استنجے کے لیے مگر فوراً واپس آ گیا منہ بنائے ہوئے، شاید اس نے کہہ بھی دیا کہ بہت گندا ہو رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کچھ چیزیں جو کچھ وہاں ملا صاف کرنے کے لیے وہ چیزیں اٹھا کر اور بیت الخلاء کو صاف کر کے دھو کے واپس آئے، اور پھر اس سے کہا کہ شاید آپ کو ضرورت تھی، آپ گئے تھے لیکن میں نے دیکھا ہے وہ صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو ہو گیا۔ پتہ کیسے چلا اس واقعے کا؟ پتہ اس طرح چلا کہ ایک اور سامنے والی سیٹ پر مسلم لیگ کے ایک لیڈر بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے،
نام وہ جانتے تھے اور نام یوں جانتے تھے کہ انہوں نے خوب گالیاں دے رکھی تھیں، خوب مخالفت کر رکھی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس مولانا صاحب نے یہ کام کیا کہ ایک عام لڑکے کے لیے بیت الخلا جا کر صاف کیا، تو وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا حسین احمد۔ انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ ایک دم پیروں میں پڑ گیا اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا بھی کیا بات ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور میں نے آپ کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں، لیکن آج آپ کا یہ کردار دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کس مقام پر ہیں ایمان کے اور اخلاق کے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے معافی مانگی۔ اس طرح اس واقعے کا پتہ چلا، اپنے آپ تھوڑی بتایا حضرت نے آ کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنے کا حکم ہے وہ برابری کا نہیں ہے، وہ تبادلے کا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ کردار ادا کرنے کا حکم ہے۔ ضرورت اس کی کہ ہم عملاً اس کو اختیار کریں، کوشش کریں۔ میرے بھائیو کر سکتے ہو، اس زمانے میں بھی کچھ اللہ کے بندے موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ برا کرتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لوگ برائیاں کرتے ہیں مگر وہ ان کی برائیاں نہیں کرتے، لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور میں بتاؤں آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں اپنے علماء حضرات سے تو خاص طور سے کہوں گا اس کو گرہ میں باندھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا کرتے ہیں جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں خواہ مخواہ، لیکن عزت حاصل کرنے کا جو اصل راستہ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ بات ذرا وضاحت کی طرف میں چلا گیا۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جو اس زمانے میں معاملات ہیں، جنہوں نے زیادہ مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں، وہ اختلافات کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اختلاف ہونا برا نہیں ہے، اختلاف کو حد سے آگے لے جانا برا ہے، اور اپنی ہی بات کو ہمیشہ صحیح سمجھنا، دوسرے کی بات کو ہمیشہ غلط سمجھنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، دینی کاموں کے سلسلے میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر کا کام نہیں ہے، اللہ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے یہ واقعات بھی ہیں، یہاں تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے بھی کچھ ساتھی ضرور ہوں گے اور مدرسوں والے تو نظر ہی آ رہے ہیں۔ سنیں واقعہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حیات تھے۔ کھتولی مظفر نگر میں تبلیغی جلسہ، جب اس زمانے میں جلسہ بھی کہہ دیتے تھے، تبلیغی اجتماع طے ہوا اور اس میں مولانا الیاس صاحب کا آنا طے ہو گیا، اور اسی تاریخ میں اتفاق سے جمعیت علماء کا جلسہ بھی طے ہو گیا اور اس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا طے ہو گیا، مگر دونوں کو پتہ نہیں کہ ہماری اسی تاریخ میں ان کا بھی جلسہ ہے۔ دونوں پہنچ گئے کھتولی۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ جمعیت کے جلسے میں میں آیا ہوں مگر دوسری جگہ پہ تبلیغ کا جلسہ بھی ہے اور مولانا الیاس کو اس میں تقریر کرنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب تبلیغی تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں تو تم نے آج کیوں جلسہ رکھا ہے، جاؤ سب جاؤ ان کی تقریر سنو۔ یہ ہدایت دے کے حضرت اسٹیشن چلے گئے ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے۔ ادھر مولانا الیاس صاحب نے اعلان کیا کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہاں جمعیت کا بھی جلسہ ہے آج اور اس میں حضرت مدنی آ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ الیاس یہاں تقریر کرے، چلو ہم سب چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، حضرت مدنی کی تقریر سنیں گے۔ وہ ادھر سے چلے اور یہ ادھر سے چلے، پورا مجمع۔ راستے میں پتہ چلا کہ ادھر کا بھی جلسہ ملتوی ہو گیا اور ادھر کا بھی جلسہ ملتوی ہو گیا۔ مگر آپ مجھے بتائیں کیا ان لوگوں کو جلسہ کرنے سے زیادہ ثواب نہیں ملا ہوگا؟ کیا کردار ہے آخر یہ؟ جب کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو یہی کردار ہوتا ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے آپس کے جھگڑوں، اچھا میری گفتگو چلی گئی زیادہ اپنے دینی طبقات کی طرف، لیکن میں آپ سب سے کہتا ہوں یہ گھروں کے جھگڑے ختم کرو اللہ کے واسطے، یہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا مزاج بناؤ۔ شوہر بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جو طاقتور ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ میرے علم میں عجیب عجیب قصے آتے ہیں، طرح طرح کے واقعات ہیں، جی نہیں چاہتا، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں کے حالات کو سدھارو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو
اور جو بیویاں طاقتور ہیں وہ شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی کہنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر سب طرح کے لوگ موجود ہیں، اسی زمانے میں اچھے گھر بھی موجود ہیں، اچھا سلوک کرنے والے بھی موجود ہیں۔ حافظ صاحب کی اجازت ہو تو انہی کی بات سنا دوں۔ یہ بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ حافظ رفیق صاحب دامت برکاتہ، جب یہ سامنے ہی ہے تو سنا ہی دیتا ہوں نام لے کر۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، مجھے نہیں پتہ چلا، 2 مہینے کے بعد ان کی تشریف آوری ہوئی دیوبند، ساتھ والوں نے بتایا کہ حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کچھ تعزیت کے الفاظ کہے تو حافظ صاحب آپ دیدہ ہو گئے، تو مجھے ذرا سا تعجب ہوا کہ زیادہ اثر ہے۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت پہ بہت اثر ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 58 سال ساتھ رہا، 58 ہی کہا تھا آپ نے، 58 سال ساتھ رہا۔ اس لمبی مدت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ یاد آئے جب اس اللہ کی بندی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو تاکہ میرا غم کچھ کم ہو جائے، مگر کوئی واقعہ یاد نہیں آتا تکلیف پہنچانے کا۔ یہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر کا ہے یہ قصہ، ان کی ماں کا قصہ ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ کی بندی کو 58 سال میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ وہ شوہر کو تکلیف پہنچائے، تو کیا شوہر نے اسے تکلیف پہنچائی ہوگی؟ دونوں طرف سے ہوگا نا معاملہ۔ یہ یعنی کوئی تاریخ کے واقعات نہیں، یہیں موجود ہیں، اسی زمانے میں موجود ہیں۔ کیوں نہیں ہم ٹھیک ہو سکتے؟ کیوں ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہو سکتا؟ سوچیں ذرا، بدلیے اپنے گھروں کے ماحول کو۔ جب آپ ایک گھر میں ہیں تو اب وہ گھر ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ مت کریے جھگڑے، مت لے جائیے عدالتوں میں مقدمے، مت کریے آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات کی شکایتیں، آپس میں حل کیجئے معاملات کو۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آپس کے جو کاروباری جھگڑے ہیں، زمین جائیداد کے جھگڑے ہیں، ان کو ختم کیجئے یہ سوچ کر کہ اگر اس کا حق میری طرف آ گیا تو قیامت کے دن مجھے دینا پڑے گا، اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی زمین اور پیسہ نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہ سوچ کر معاملہ کرو اللہ کے بندو۔ کس چکر میں پڑے ہو کہ 1 گز زمین مجھے مل جائے؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو اس کے لیے؟ اور پھر ان حالات میں مسلمانوں کے جھگڑے عدالتوں میں جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر؟ عدالتوں کا ماحول اس وقت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو انصاف کے ذمہ دار ہیں، ان میں ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان شکل کا آدمی آ رہا ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خراب آدمی آیا ہے۔ اور یہ ہم نے بنایا ہے اپنا ماحول، حالات ہم نے بنائے ہیں۔ مقدمے ہمارے زیادہ ہیں، آبادی ہماری کم ہے۔ اسپتالوں میں ہم زیادہ ہیں، آبادی ہماری کم ہے۔ جیلوں میں ہم زیادہ ہیں، آبادی ہماری کم ہے۔ جیلوں میں ہونے کے بارے میں تو بعض حضرات نے صحیح کہا کہ بے قصور زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ ہیں۔ جیلوں میں جانے میں تو یہ معاملہ ہے، لیکن مقدمے لے جانے پہ تو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ تو ہم خود لے کر جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم سے؟ ہم آپس میں معاملات کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ تو یہ خاص چیز ہے کہ اپنے آپس کے معاملات کو ٹھیک کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ معاملات ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہیں، اور ہر جگہ یہی مصیبت نازل ہوئی بھی ہے۔ ٹھیک کریں اپنے معاملات کو۔ اور اس سے پہلے میں نے ایمان کی بات کہی، ایمان کے سلسلے میں اپنی غفلت کو دور کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے، اور اس کا سب سے مضبوط ذریعہ یہ اللہ کے دین کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں، دین کی تعلیم کے سلسلے میں جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ اگر میں یہاں اس مجمع میں پوچھنا شروع کروں ایک ایک آدمی سے، تو آدھے سے زیادہ آدمی، میں ذرا ہلکا کر کے کہتا ہوں بات کو، آدھے سے زیادہ آدمی وہ ملیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، جبکہ اس مجمع میں اکثریت نمازی لوگوں کی ہے، ٹوپی والوں کی ہے، بڑی تعداد داڑھی والوں کی ہے، لیکن آدھے سے زیادہ یہاں ملیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ویسے ہم کہنے کو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں، بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے ایسے ہیں اور بڑے ویسے ہیں، بس خواہ مخواہ بڑے بنے ہوئے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، کیسے کام چلے گا؟
قرآن کریم کے سلسلے میں جو یہ غفلت ہے اسے پہلی فرصت میں دور کرنا پڑے گا. مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں اس لیے تعلیم کے باب میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنا ضروری ہے. وہ خطرہ کوئی نئی بات نہیں، علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگ. اس وقت آنے والے وقت میں ہندوستان میں جو تعلیمی نظام نافذ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے سمجھیے، یعنی معاملات منظوری کی حد تک وہ ہو چکا ہے، تفصیلات اس کی نافذ ہونے جا رہی ہیں. اس کا حال ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ اسکول سے پڑھ کے آئے گا تو ماں باپ مجبور ہوں گے بچے سے یہ کہنے پر کہ اسکول سے آئے ہو لہٰذا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں تمہارا ایمان باقی رہا یا نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، ویسے ہی نہیں الزام لگا رہا ہوں. وہ جو تعلیمی پالیسی کا مسودہ وہ میں نے دیکھا ہے اور اس موضوع پر علماء سے اور اس کے واقفین سے گفتگو کی ہے. اس کی روشنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تعلیمی پالیسی نافذ ہونے جا رہی ہے اس ہندوستان میں، اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ بچے کا ایمان نیا کرانا پڑے، تجدید ایمان کرانی پڑے. ایمان اتنا خطرے میں آ رہا ہے. تو اگر ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور پھر قرآن کریم کی تعلیم، اس میں اللہ کے بندو سارے فائدے ہی فائدے ہیں. آخرت کے فائدے تو انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے، دنیا کے اندر فائدے ہیں. قرآن پڑھنے سے جو برکتیں آتی ہیں، میں نے بعض جگہ لوگوں سے کہا 3 چیزوں کے لیے بہت پریشان ہو، بیماریوں سے پریشان ہو، اور صاحب روزگار کے سلسلے میں پریشان ہو، ہے نا، اور اثرات. ہر گھر میں یہ قصہ ہے کہ جی اثر ہو گیا، جھپٹا ہے، کیا جھپٹا بھی بولتے ہیں نا، کسی نے کچھ کرا دیا. اور ماشاءاللہ اس خیال کو پختہ کرنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے. ان کے پاس جانے کے بعد ایک آدمی جو ایسا مل جائے کہ اس کو وہ انکار کر دیں کہ کچھ نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک نابینا حافظ صاحب مدرسے میں پڑھاتے تھے، ان کے پاس اپنا کرتا بھیجا کہ اس کو دیکھ کر بتائیں. یہ اپنا نام نہیں بتایا کہ دیکھ کر بتائیں. حافظ صاحب نے دیکھ کر بتایا کہ جادو ہے. اس کے بعد ابا نے اپنی درسگاہ کا جو سب سے صحت مند لڑکا تھا 17-18 سال کا، اس سے کہا کہ تو کرتا اتار. اس کا کرتا بھیجا حافظ صاحب کے پاس. حافظ صاحب نے بتا دیا جادو ہے. مجھے کچھ بھی نہیں تھا. والد صاحب تو چلیے بیمار بھی رہتے تھے، تو پھر ان کو بلایا حافظ صاحب کو اور ان سے کہا کہ حافظ صاحب پہلا کرتا جو گیا تھا وہ تو میرا تھا اور میں بیمار بھی رہتا ہوں، تکلیفیں رہتی ہیں، تو میرے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کرا دے، کوئی حاسد بھی ہو سکتا ہے میرا. لیکن دوسرا جو کرتا تھا یہ فلاں لڑکے کا تھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور یہ بالکل نوجوان صحت مند لڑکا، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے بھی آپ نے جادو بتا دیا. شرمندہ ہوئے بیچارے. مقصد یہی تھا کہ کچھ احساس ہو، اصلاح کرنا مقصد تھا. تو خیر میں یہ کہتا ہوں کہ پریشان ہیں مسلمان کس سے؟ بیماریوں سے. اور بیماریوں کا علاج ایک تو ظاہر علاج کرنا ہی چاہیے، ڈاکٹری یا حکیمی علاج جو علاج ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی شکل میں شفا کا نسخہ گھر میں موجود ہے. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں بیماری کے لیے اور میں سورہ فاتحہ بتاتا ہوں، تو کبھی کبھی سننے والے کے چہرے سے لگتا ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں بتائی، جیسے مایوس ہو گیا ہو کہ مولوی صاحب کو پتہ کچھ ہے نہیں، بس سورہ فاتحہ بتا دی. تو یہ تو صحیح ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر اتنا مجھے ضرور پتہ ہے اور بالکل صحیح پتہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی علاج دواؤں سے ہٹ کر سب سے زیادہ طاقتور علاج ہو سکتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ اس کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے. لیکن مسلمان کتنے ہیں جو سورہ فاتحہ سے فائدہ اٹھاتے ہوں؟ اس مجمع میں پوچھ لوں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی پوچھا مجمع میں کہ بھائی کوئی ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریضوں کو اپنے گھر میں پلاتا، اپنے گھر کے مریضوں کو؟ تو ایک بڑے میاں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کرتا ہوں. پورا مجمع خاموش رہا. یہاں پوچھوں یہاں بھی یہی نکلے گا. کون ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں؟ بیماریوں سے پریشان ہے، قرآن نہیں پڑھیں گے. شفا کا نسخہ گھر میں موجود ہے مگر نہیں پڑھیں گے صاحب. قرآن نہیں پڑھیں گے، باقی سب کچھ کر لیں گے، تعویذ کرا لیں گے، فلاں کرا لیں گے، قرآن خود نہیں پڑھیں گے.
اسی طرح روزگار کے لیے پریشان ہے، روزگار کی برکت کے لیے بھی قرآن ہے. اور روزگار کی بات اگر آئی ہے تو ایک بات میں اور کہہ دوں، میں متفرق سی باتیں کر رہا ہوں. میں نے کہا پہلے اب تقریر وقریر بھول گئے، باتیں کرنا رہ گیا. تو کاروبار اور روزگار کی بات ہے، تو روزگار کے مسئلے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے یہ کہنا ہے، محنت کرو. ہم میں بہت سارے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جو محنت میں کمی کرتی ہے اور پریشان رہتی ہے. بہت سے جوان ہیں کہ صاحب وہ کوئی ملازمت نہیں مل رہی. ارے بھائی ملازمت نہیں مل رہی تو کوئی کاروبار کر لو، کچھ کر لو، محنت کرو، اپنے کام میں محنت کرو، وقت ضائع نہ کرو. صبح سے شام کو ڈیوٹی سے جب واپس آئے تو اب اس کے بعد 4 گھنٹے ہوٹل پہ نہ بتاؤ، 4 گھنٹے دوستوں میں نہ ضائع کرو، اپنا کام کرو. اس زمانے میں تو گھر میں بیٹھ کر کمانا بھی ممکن ہو گیا کمپیوٹر کی برکت سے. گھروں میں بیٹھ کر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. تو محنت کریں اور پیسے کو محفوظ کریں، فضول خرچی سے بچیں، ناجائز کمانے سے بھی بچیں اور ناجائز خرچ کرنے سے بھی بچیں. ایک بات جو عجیب نئی سی لگتی ہے، جگہ جگہ میں سناتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ بالکل عام ہو جائے. عام بیانات میں نے کسی سے نہیں سنی، لیکن اپنے بڑوں سے یہ حدیث سنی. میں نے مکان کے لیے جب زمین لی دیوبند میں تو ایک زمین بیچ کر لی تھی بجنور میں. تو حضرت وہاں ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تم نے اچھا کیا کہ زمین کے پیسے آئے تو زمین لے لی، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ہے. اب آپ سوچیں کہ حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنا سکھایا ہے، اس کا یہ نمونہ ہے. فرماتے ہیں من باع ارضا او عقارا ولم یشتری مثلہ کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ. جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے اور زمین جائیداد ہی نہ خریدے، زمین بیچ کے زمین ہی نہ خریدے، تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. یہ حضور فرما رہے ہیں. بتائیے تجربہ ہے یا نہیں؟ عام طور پر یہ ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں. زمینیں بکتی ہیں اور الل تلل سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. بہت زیادہ کسی نے تیر مارا تو مکان بنا لیا زمین بیچ کے، تو چلو کچھ لگ گیا. لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے زمین بیچی اور شادی کر لی. شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے میں آگ لگانا. زمین بیچی اور یوں ہی خامخواہ کوئی کاروبار کر لیا بغیر سمجھے، اور کچھ دنوں میں وہ کاروبار ختم ہو گیا. میں نے جو لفظ کہا ہے نا بغیر سمجھے، یہ جان بوجھ کے کہا ہے. کوئی بھی کام کرو تو اس کو سیکھ کر کرو، سمجھ کر کرو، انشاءاللہ آسانی رہے گی. اسباب کی دنیا ہے، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، مگر سبب صحیح طور پر اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تو روزگار کے لیے پریشان ہیں، قرآن پڑھو برکت آئے گی. اور اثرات سے پریشان ہیں تو سبحان اللہ، اثرات کا تو سب سے شاندار علاج قرآن ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات بھی پریشان نہیں کرتے اور کوئی اثرات نہیں آتے. مگر کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جن میں اب قرآن کی تلاوت ہوتی ہو. مجھے اپنی بات سمیٹنی چاہیے، آپ کو بھی دیر ہو گئی اور کافی باتیں متفرق قسم کی ہو گئیں. مجھے یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایمان کا مسئلہ ہے، اور معاملات اور حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے اوپر آتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا کے حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ہماری جو خرابی ہے، جو عیب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کرنے کے کام کی فکر نہیں کرتے، جو دوسروں کے کرنے کے کام ہیں ان پر دھیان دیتے ہیں. یعنی ہمیں اس کی فکر ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ صحیح حکومت نہیں چلا رہا. یہ ہے نا، جب ہم چند مسلمان بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سعودی عرب کا بادشاہ، قطر کا بادشاہ، امارات کا بادشاہ، فلاں جگہ کے حاکم، فلاں جگہ کے صدر، فلاں جگہ کا وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ان کی پالیسیوں پر بات کرتے ہیں. آپ کے باتیں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ان کا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ ٹھیک شروع کر دیں گے کام کرنا. لیکن آپ بتائیں، وہ اپنی حکومت ٹھیک نہیں چلا رہے. آپ کی جو چھوٹی سی حکومت اپنے گھر میں ہے اس کو آپ ٹھیک چلا رہے ہیں. وہ جو 5 آدمیوں پر آپ کی حکومت ہے،
آپ اس میں انصاف کر رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان اولادوں میں انصاف نہیں کر رہے. حالات اس حد تک خراب ہیں. اور اولاد کے ساتھ تو چلو پھر بھی اکثر لوگوں کو محبت تو سب کو ہوتی ہے اور اکثر لوگ کچھ ٹھیک ہی کر لیتے ہیں، لیکن اوروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تجارت کے پارٹنروں کے ساتھ کون انصاف کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا. دوسروں کے انصاف کی فکر ہے جن کی حکومت 5 کروڑ اور 10 کروڑ اور 20 کروڑ لوگوں پر ہے، اور 5 آدمیوں کی حکومت ہم سے انصاف کے ساتھ نہیں چلتی. کیا ہوگا آخر؟ تو کوشش کریں اس بات کی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں. بچوں کا مسئلہ، بچے کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو وہ مستقبل کے بڑے ہوتے ہیں. وہ بچے کل کو بڑے بنتے ہیں اور وہ ہمارے بھی ذمہ دار بنتے ہیں. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے جوان اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم چلے جاتے ہیں. اگر ان بچوں کے سلسلے میں ہم وقت پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. اور سب سے بڑا نقصان جس کا خطرہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ بچوں کا ایمان خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آپ سوچیں ذرا، جن بچوں کے کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہوتا، ان بچوں کا جہنم میں جلنا گوارا ہو سکتا ہے. لیکن مسلمان فکر کرنے کو تیار نہیں ہے. بدلنا ہے بس اپنے آپ کو. میری ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اپنی فکر کرے اور ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. یہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جب جلسوں میں تقریر ہوتی ہے تو لوگ یہ سوچ کر سنتے ہیں کہ ان سب لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ بولنے والا، مجھ سے نہیں کہہ رہا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے کہا ہے اور کسی سے نہیں کہا، میں اکیلا بیٹھا تھا، میں اکیلا مخاطب تھا، تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کچھ جذبہ پیدا ہو. ہر آدمی یہاں سے یہی گویا سبق لے کر جائے اللہ کے واسطے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر میں نمازی نہیں ہوں تو آج سے مجھے نماز پڑھنی ہے. اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، میں جھوٹ بول دیتا ہوں تو مجھے اپنا جھوٹ چھوڑنا ہے. اگر مجھ سے کام چوری ہوتی ہے تو مجھے اس کو چھوڑنا ہے. اگر بیوی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی مجھ سے ہو رہی تو مجھے اس سے توبہ کرنی ہے. بچوں کی تعلیم میں کوئی غفلت ہو رہی ہے، تربیت میں، تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بھائیوں، اپنے حالات کو ٹھیک کر لو. دنیا کے حالات کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کر دیں گے. دنیا کے حالات ہمارے اپنے اعمال کا عکس ہوتے ہیں، پرتو ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہم جو کچھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کا عکس ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ ہے، دنیا والوں کا ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. جو آدمی اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں. جو آدمی اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں. یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے مطابق بندوں کا بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، دنیا کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. اس موقع پر حضرت مولانا، ان کے نانا محترم حضرت مولانا نسیم احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا ایک ضروری بات اور حق سمجھتا ہوں. میں بھی، انہوں نے بھی یاد کیا اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ میرے بھی بزرگ تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی دوستی تھی، اور وہ ہمارے گھر ہمارے بچپن میں، میرے والد صاحب کا انتقال بہت پہلے 1985 میں ہو گیا تھا، میرے ہی بچپن میں ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں دیکھا ہم نے، مولانا آیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے والد کے دوست، والد کے درجے میں میرے ساتھ ان کی شفقت کا بھی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. اور یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، عبد الولی اور ان کے والد صاحب اور بھائی، یہ سب لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے اور اصول کے مطابق اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.